السلام علیکم فور کلاس۔ کل ہم نے نظم ہمدردی کی تشریح کی۔ ہم نے نظم میں پڑھا، ایک دن ایک بلبل درخت کی ٹہنی پر اداس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ دانہ دن کا چگنے میں اس قدر مصروف رہا کہ اسے رات ہونے کا احساس نہ ہوا۔ جب اندھیرا چھا گیا تو بلبل بہت پریشان ہوا کہ وہ اب اپنے گھونسلے میں کس طرح پہنچے گا۔ وہ اپنی بے پرواہی پر افسوس کر رہا تھا کہ پاس ہی بیٹھے ہوئے جگنو نے اس کی باتیں سن لیں اور کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کو حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دے رکھی ہے، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ جگنو آگے آگے روشنی کرتا رہا اور بلبل اس کے پیچھے اڑتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد بلبل کا گھونسلہ آ گیا۔ بلبل نے جگنو کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ آئیے نظم ہمدردی کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقی سوالات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، سوالات کے جوابات لکھیں۔ الفاظ معنی: آشیاں، گھونسلہ یا گھر، دیا، چراغ، آہوازاری، رونا دھونا، شجر، درخت، اداس، غمگین، مشعل، روشنی، تنہا، اکیلا، ذرا سا، چھوٹا سا۔ سوال نمبر 2، ان اشعار کی نثر لکھیں۔ شعر: ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا۔ نثر: کسی درخت کی ٹہنی پر ایک بلبل اکیلا بیٹھا تھا اور وہ اداس تھا۔ شعر: کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا۔ نثر: وہ کہتا تھا کہ رات ہو گئی ہے اور میں نے سارا دن اڑنے چگنے میں گزار دیا ہے۔ سوال نمبر 3، اس نظم کا خلاصہ لکھیں۔ خلاصہ: ایک دن ایک بلبل درخت کی ٹہنی پر اداس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ دانہ دن کا چگنے میں اس قدر مصروف رہا اور اسے رات ہونے کا احساس نہ ہوا۔ جب اندھیرا چھا گیا تو بلبل بہت پریشان ہوا کہ اب وہ اپنے گھونسلے میں کس طرح پہنچے گا۔ وہ اپنی بے پرواہی پر افسوس کر رہا تھا کہ پاس ہی بیٹھے ہوئے جگنو نے اس کی باتیں سن لیں اور کہنے لگا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کو حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دے رکھی ہے، میں راہ میں روشنی کروں گا۔ جگنو آگے آگے روشنی کرتا رہا اور بلبل اس کے پیچھے اڑتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد بلبل کا گھونسلہ آ گیا۔ بلبل نے جگنو کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔